تاریخ میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب الفاظ کی کاٹ تلوار سے بھی تیز ہوتی ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک تاریخی خطبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا خطبہ جو صرف خانے جنگی کی وجہ ہی نہیں بنا، بلکہ آج بھی اختلاف رائے اور لیڈرشپ کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم کیس سٹڈی مانا جاتا ہے۔ یہ صرف کوئی دھمکی نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک ایسی پیشن گوئی تھی جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ سمجھے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب بات چیت کے سارے راستے بند ہو گئے اور تاریخ ایک بہت ہی خونی موڑ لینے کو بالکل تیار کھڑی تھی۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس تاریخی لمحے میں۔ ایک طرف ہے امام علی ابن ابی طالب اور ان کے سامنے کھڑا ہے ایک باغی گروہ جو اپنے نظریات پر کسی بھی قیمت پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کوئی عام تقریر نہیں ہو رہی تھی، نہیں، یہ تو طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی، ایک المناک انجام کا کھلا اعلان۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ تھے کون تھے جو اپنے ہی لیڈر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے؟ ان کے اختلاف کی اصل وجہ کیا تھی؟ چلیں ذرا ان کی شناخت اور ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو تاریخ میں اس گروہ کو خوارج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کا اختلاف ایک سیاسی فیصلے پر شروع ہوا، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا، اور بس یہی وہ نظریاتی اختلاف تھا جو آگے بڑھ کر ایک بہت بڑے خون ریز تصادم کا باعث بنا۔ اب دیکھیں، خطبہ دینے والے کی نظر میں یہ صرف کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا۔ ان کے نزدیک مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ دلیل اور سمجھ بوجھ سے بالکل کام نہیں لے رہے تھے، یعنی وہ ان باغیوں کے اقدامات کو صرف غلط نہیں کہہ رہے تھے بلکہ انہیں سراسر بے تکا، غیر منطقی اور بے بنیاد قرار دے رہے تھے۔ اب بات آتی ہے اس خطبے کے بالکل مرکزی خیال کی طرف۔ یہاں سے بحث کا رخ سیاست سے ہٹ کر مذہب کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہاں خطبہ دینے والے کی کوشش یہ ہے کہ وہ مذہبی دلائل سے یہ ثابت کرے کہ یہ بغاوت کیوں غیر قانونی اور ناجائز ہے۔ یہ ہے وہ فیصلہ کن مذہبی دلیل جو اس خطبے کا مرکز ہے۔ یہ دعویٰ ان کی بغاوت کی پوری روحانی اور اخلاقی بنیاد پر سوال اٹھاتا ہے اور انہیں سیدھا خدا کے سامنے جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ تو اس بات کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خطبہ دینے والے اس بغاوت کو کوئی جائز اختلاف مانی نہیں رہے، وہ تو اسے ایک ایسے عمل کے طور پر پیش کر رہے ہیں جس کا کوئی دفاع ہی ممکن نہیں، ایک ایسا قدم جس کے پیچھے نہ تو کوئی خدائی حکم ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوس منطقی دلیل۔ یہاں سے ایک اور گہری بات سامنے آتی ہے۔ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ یہ باغی اب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اپنے ہی فیصلوں نے انہیں ایک ایسے راستے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ تقدیر کے ایک جال میں بری طرح پھنس چکے ہیں، اور اب جو انجام ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اچھا، اب ذرا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پورے جھگڑے کی جڑ کہاں ہے۔ یہ سب شروع ہوا تھا ایک خاص موقع پر جب لیڈر کے ایک صاف اور واضح مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ بس وہی وہ لمحہ تھا جہاں سے حکم اور عمل کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جو موازنہ سامنے ہے یہ بالکل صاف دکھاتا ہے کہ اتھارٹی کیسے ختم ہو رہی تھی۔ دیکھیں، ایک طرف لیڈر کا بالکل واضح حکم تھا اور دوسری طرف اس گروہ کے کھلم کھلا باغیانہ اقدامات۔ تو ظاہر ہے یہ جو ٹکراؤ ہوا یہ اسی نافرمانی کا سیدھا نتیجہ تھا۔ یہاں آ کر ایک بہت اہم اور تھوڑی تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ متن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیڈر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان باغیوں کی ضد اور ہٹ دھرمی نے ہی انہیں وہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا جس کے وہ خود سخت خلاف تھے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اور ان الفاظ سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی نیت کا دفاع کر رہے ہیں اور ساری کی ساری ذمہ داری اس باغی گروہ پر ڈال رہے ہیں۔ وہ بالکل صاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس گروہ کے ساتھ جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے وہ ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، لیڈر کی کسی بری نیت یا غلط فیصلے کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تو اب ہم پہنچ رہے ہیں اس تجزیے کے اختتام کی طرف، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں یہ خطبہ اپنی آخری اور شاید سب سے خوفناک پیشن گوئی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سارے دلائل، ساری وارننگز، سب کچھ ایک ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، اس نہر کے موڑوں پر اور اس نشیب کی ہموار زمینوں پر۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پوری تصویر کھینچ رہے ہیں جو اس پیشین گوئی کو بہت حقیقی اور پر اثر بنا دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بولنے والی کو اپنے کہے پر کتنا زیادہ یقین ہے،
یہ کوئی گول مول بات نہیں ہے، یہ خاص جگہ پر ایک خاص انجام کی ایک ہولناک خبر ہے۔ تو اس سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، یہ خطبہ صلح صفائی یا مذاکرات کے لیے نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو ایک آخری فیصلہ کن اعلان تھا۔ اس کا مقصد بات چیت کرنا نہیں، بلکہ طاقت اور اتھارٹی کا حتمی مظاہرہ کرنا تھا، اور اس کا اختتام صرف یہ بتانے پر ہوا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی حد ہے، وہ کون سی نازک لکیر ہے جہاں اصولوں پر کیا جانے والا اختلاف ایک غیر قانونی اور تباہ کن بغاوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نہروان کا یہ واقعہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمیں اسی گہرے سیاسی اور فلسفیانہ سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔